نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں. میں ان کی اپنی کتاب سے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ان کے نزدیک ابو ہریرہ ان کا نقل پیش کروں گا کہ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرائی. قالت العترہ، اہل البیت کے کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامتی محمد واجمعین الی یوم الدین. آج ہم مفتی عبداللہ سعدی توحیدی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں چند سوالات لے کر جو کہ تراویح کے متعلق ہیں. تو مفتی صاحب اجازت ہے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کیا تراویح کوئی سرے سے نماز ہی نہیں ہے؟ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں. اگر ہے تو کیا یہ سنت ہے، نفل ہے یا واجب پہ ہے، یا پھر کچھ لوگ تو اس کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. تراویح، تہجد یا قیام اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور یہ ایسی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کے ہر سال اور ہر سال کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑھا ہے اس کو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدعت ہے. خود نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی لمبی قرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ادا کیا کرتے تھے کہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے کہ حتی یتفطر قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جایا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ یہی نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ہی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ، سورہ النساء اور آل عمران مکمل پڑھی. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ساری زندگی کی ہر رات پڑھا ہے، وہ نہ تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرے سے کوئی نماز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک، لیکن مفتی صاحب دیکھیں، تہجد کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. آگے سننا ہو گئے، اہل تشیع ہو گئے، سارے اس کو مانتے ہیں متفق ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جماعت کروانا. پھر جماعت میں بھی آپ دیکھ لیں مختلف قسم کی 8، 20 اور 40 پتہ نہیں کتنی کرتے. اس کے بارے میں ذرا جماعت ثابت ہے اس کی؟ قالت العترہ، اہل البیت کے کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کا ہر سال اور سال کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے. عام آپ کا معمول تھا. رمضان المبارک کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا بھی ہے اور جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھایا بھی ہے. صحیح بخاری میں 1129 نمبر پہ حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنی آپ نے شروع کی. چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے جماعت کروا دی. دوسری رات آئی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے پھر جماعت کروا دی. تیسری رات اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے پھر جماعت کروا دی. اور چوتھی رات جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے. نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، لوگوں کو نماز پڑھائی، ان کی طرف منہ کیا، خطبہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ تم نے جو رات کیا میں اس کو دیکھ رہا تھا، یعنی میں نے کوئی غفلت میں رات نہیں گزاری کہ میں سویا رہا ہوں، تمہارا جمع ہونا مجھے پتہ نہیں چلا. ایسی بات نہیں ہے، تم جمع تھے، تمہارے شوق ذوق کو میں نے دیکھا، تمہارا جمع ہونا میں نے دیکھا، لیکن میں کیوں نہیں آیا، کس چیز نے مجھے روکا؟ حدیث کے لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، یعنی کہ تمہارے شوق اور ذوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو فرض ہی نہ کر دے کہ میری امت پر پھر بعد میں مشقت ہو. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے.
اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں وذالک فی رمضان، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا، یعنی یہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی یہ رمضان مبارک میں کر رہی تھی، یہ وہی نماز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہر رات پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز، لیکن رمضان میں یہی نماز آپ نے جو ہے وہ پڑھائی، تو یہ کیا تھی؟ تراویح کہہ رہے، تہجد کہہ رہے ہیں، قیام اللیل کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات اس کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کی جماعت کروانا پھر بدعت میں نہیں آئے گا؟ پھر دیکھیں 3 دن رسول اللہ نے پڑھائی اور یکم رمضان سے نہیں پڑھائی، یہ صحیح بخاری میں 2012 نمبر روایت ہے پوری تفصیل میں، اس کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ پھر آئے، یہ جو آپ نے بتایا 3 دن پڑھائی اور وہ بھی آخری طاق راتوں میں، تو چوتھے دن نہیں پڑھائی، تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ختم کر دی؟ دیکھیں یہ نماز فرض نہیں ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ اس کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نیت سے نہیں کھڑے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا دی، دوسرے دن پھر کروا دی، تیسرے دن پھر کروا دی، چوتھے دن نہیں کروائی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کو یہ خدشہ لائق ہوا کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اچھا، فرض کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا جی۔ صحیح۔ اچھا، یہ امت میں کنٹراڈکشن چلتی آ رہی ہے، کنٹراڈکشن کہہ رہے یا مختلف پوائنٹ آف ویو کہہ رہے کہ کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا صحیح الاسناد احادیث میں؟ یہ بھی مفصل میں عرض کرتا ہوں کہ جو مسنون نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی، تراویح کی یا تہجد کی یا قیام اللیل کی، وہ 8 رکھتے ہیں اور 3 وتر۔ ایک تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نا 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ مسند ابی اعلیٰ میں ہے، وہاں پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن 8 رکھتے اور 3 وتر پڑھائے ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ ہے، یہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن 8 رکھتے اور 3 وتر پڑھائے ہیں۔ اچھا، چوتھی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں 1147 نمبر پہ حدیث ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں ہوا کہ آپ رمضان میں کیسے نماز پڑھتے تھے، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، آپ مجھ سے اس کے حسن کے بارے میں اور ان کی طوالت کے بارے میں، ان کی قرات کی لمبائی کے بارے میں نہ پوچھو۔ اس کے بعد پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے تو پھر یہی کہا کہ آپ ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی قرات کے بارے لمبائی کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو۔ پھر ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھتے، یعنی 4 رکعتیں اور پھر 3 رکعتیں، 11 رکعتیں۔ اچھا، وہ جو 4 پڑھتے تو 2 کر کے یا 2 کر کے پڑھتے، 2 کا، اس کی تفصیل آئی ہے حدیث میں؟ اس کی بھی ابو داؤد نے صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نفلی نماز رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہی کر کے پڑھا کرتے ہیں، یعنی 4، یہ اس کا مطلب یہ ہے 4 رکعتیں پڑھتے پھر 4 رکعتیں، کہ 4 رکعتیں پڑھ کے آپ وقفہ کرتے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 2 کر کے 4 پڑھ کے پھر وقفہ کرتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد ثم یصلی ثلاثا، پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ 11 رکعتیں ہی پڑھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا کے اس خدشے کی وجہ سے یہ چوتھے دن نہیں آئے تھے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد لوگ اپنی اپنی یہ نماز پڑھتے تھے، جماعت نہیں تھی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ اپنی اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ یہ موطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو 11 رکعتیں ہی پڑھانے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 11 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں اور خود بھی 11 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں اکیلے بھی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ یہ جماعت کا حکم دیا تب بھی انہوں نے 11 رکعتیں پڑھانے کا ہی لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو مسنون نماز جو ہے وہ یہ 11 رکعتیں ہی ہیں۔ تو وہ 20 کا کہاں سے کنسپٹ آ گیا؟ امام شافعی بھی 20 پڑھتے، جن روایات میں 20 کے عدد کا ذکر ہے نا وہ ساری کی ساری ضعیف سند کے ساتھ ہیں، ناقابل حجت ہیں۔ مسنون ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آپ کی سنت اور آپ کے صحابہ کا جس پر عمل ہے وہ 11 رکھتے ہیں۔ تو حرم مکہ میں 20 ہو رہی ہے، کیا بدعت ہو رہی ہے؟
اگر تفریح کر رہے ہیں وہ کیا یہ سسٹم چاہ رہا ہے؟ حرم مکہ میں 20 نہیں ہو رہی ہیں. حرم مکہ میں اس طرح ہوتی ہیں کہ ایک امام صاحب آتے ہیں وہ 10 رکعتیں پڑھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے امام صاحب آتے ہیں اور وہ 10 رکعتیں پڑھاتے ہیں. امام کے بدل جانے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعداد 20 تو نہیں نا بنتی, وہ 10 پر آگے چلے جاتے ہیں. اچھا تو اس کے ساتھ بتائیں کہ مقتدی بھی چینج ہوتے ہیں پھر؟ مقتدی نہ چینج ہو تو وہ تو پھر امام پڑھانے والا جو ہے وہ 10 پڑھاتا ہے, وہ 20 نہیں پڑھاتا. اچھا مطلب کہ مقتدی 20 پڑھ لے اور امام 10 پڑھا, اس سے بھی گزارا چل جائے گا؟ چلے مطلب اگر کوئی خود پڑھنا چاہتا ہے پہلی رات کے پہلے حصے میں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے نا 11 رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب پچھلے پیر اٹھتا ہے تو دوبارہ چند نفل پڑھ لیتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسنون نماز جو رات کی ہے وہ 11 رکھتے ہیں, جس کی میں نے دلیلیں آپ کے سامنے. اچھا رسول اللہ تو پھر اس کو آخری پہر میں پڑھتے تھے 1/3 اس سیکنڈ, تو ہم پہلے سے بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کا عشاء کی اس کا وقت جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں بھی پڑھی ہیں, پہلے وقت میں بھی پڑھی ہیں, اور درمیانے میں بھی پڑھی ہیں, اور پچھلے پہر میں. لیکن پچھلے پہر اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ یہ پڑھی ہے. وہ بہترین وقت ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے, تو وہ بہترین وقت ہے اگر اس ٹائم پڑھی جائے. صحیح. حضرت بکر کے دور میں تراویح کا کوئی مطلب سسٹم جو ہے اس کو ارینج نہیں کیا؟ اکیلے لوگ پڑھتے تھے, لیکن میں جماعت نہیں. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 7795 نمبر حدیث ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ جماعت سے نہیں پڑھا کرتے تھے, وہ زیادہ پڑھا کرتے. فرض نہیں ہے, آپ بھی نہ جماعت سے پڑھیں تو آپ پر بھی کوئی شکا نہیں ہے. ہاں, جو جماعت سے پڑھیں گے تو فضیلت اس کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ امام کے ساتھ شروع کرتا ہے امام کے ساتھ ہی ختم کرتا ہے, اس کا ساری رات قیام لکھا جاتا ہے. اچھا قیام اللیل کے بارے میں حاضر تو فضیلت ہے پڑھنے کی, نہ پڑھیں گے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے آپ پہ, وہ بھی فرض نہیں ہے. اچھا وہ تو مسلم میں آئی ہے نا کہ جو عشاء کی جو نماز باجماعت پڑھتا ہے پھر فجر کی پڑھتا ہے, گویا کہ پوری رات قیام کرنے کا قیام اللیل کے بعد جو حدیث ہے قیام اللیل کے بارے میں بھی اس پیسے کیتا ہے. اچھا ہمارے جو اہل الحدیث خاص طور پر جو لوگ ہیں یہ تراویح کے اندر یا قیام اللیل کے اندر کہہ لیں کہ یہ 7 مصحف آپ نے اٹھایا ہوتا ہے, تو اس کی کیا دلیل ہے؟ باقی صرف یہ اکیلے اٹھا کے پھیرے ہیں, باقی تو کوئی نہیں اٹھاتے اگر دیکھا جائے. صحیح بخاری میں 692 نمبر پہ حدیث ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی امامت کروایا کرتا تھا اور مصحف سے دیکھ کر تلاوت کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سلف صالحین کے اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں, صحیح سندوں کے ساتھ. اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں, خود بھی کرتے تھے اور اس کو جائز بھی قرار دیتے تھے, اور دونوں طرح کے اقوال اور افعال ہیں کہ تراویح پڑھانے والا بھی اوپر دیکھ کے پڑھا سکتا ہے اور اسی طرح سننے والا بھی اوپر دیکھ کر سن سکتا ہے. اچھا آج کل تو پھر دیکھیں ہمارے پاس جیسے کہ موبائل ہیں, گیجٹس ہیں, تو ساتھ کچھ لوگ ترجمہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو اس سے کوئی ٹوک زوم میں نہیں آئے گا کہ عربی بھی صاف ہے اور یہ ہوتا ہے اس طرح, تو ترجمہ نہیں دیکھنا چاہیے, صرف قرآن مجید کی عبارت جو ہے وہ دیکھے, جو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھے. اگر بندہ ترجمہ دیکھے جائے, جو عربی ہیں عربی لوگ ہیں انہیں تو عربی کا پتہ ہے نا, انہیں تو ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی اپنی مادری زبان ہے. لیکن اگر ہمارا دیکھ لیا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. آپ بھی سیکھیں عربی, یہ صرف عربیوں پہ فرض نہیں ہے قرآن مجید کو سیکھنا, قرآن کا ترجمہ تفسیر اس کے معانی مطالب مفاہیم کو سیکھنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کا فریضہ ہے قرآن مجید کو سیکھے. تو آپ بھی سیکھیں, آپ بھی جب سیکھیں گے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے, پھر آپ اس کو دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کیا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ قیام اللیل کرنا اپنی کرنا, اس کے علیحدہ پڑھ رہا ہے, دوسرا گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. جی گھر میں پڑھ سکتا ہے, اپنے مطلب کوئی نہیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے یا مسجد میں نہیں آ کے پڑھنا چاہتا, گھر میں پڑھتا ہے, تو یہ جائے کوئی اس کو گرفت نہیں. بلکہ وہ فرض نماز کے علاوہ دوسری جتنی بھی نمازیں ہیں گھر میں پڑھنی زیادہ افضل ہیں. لیکن چونکہ اگر مسجد میں جماعت کا اہتمام ہے تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھنے میں فائدہ ہے جائے گا کہ امام کے ساتھ پڑھیں گے, شروع کریں گے امام کے ساتھ ختم ہوں گے, تو صحیح حدیث کے مطابق ساری رات قیام لکھا جائے. اب دیکھ کے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے, اپنا بھی پڑھ سکتا ہے, یہ بہتر ہے کہ بندہ اپنا ہی پڑھ لے. آپ کی مرضی ہے, فرض نہیں ہے جماعت. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتا لیں, اگر کسی شخص کو چند صورتیں آتی ہیں جیسے کہ وہ اپنی ریگولر نماز کے اندر سنتوں کے اندر یا نوافل کے اندر پڑھتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ میں صرف وہی صورتوں کو رپیٹ کرتا رہوں اور اپنے قیام اللیل میں تراویح میں پڑھ لوں, تو کیا یہ بہتر ہے, پڑھ سکتا ہے؟ جی جائز ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا قرآن میسر ہے اتنا پڑھ لو. اس کو چند صورتیں آتی ہیں لیکن وہ قیام لمبا کرنا چاہتا ہے تو وہ بار بار انہی صورتوں کو پڑھتا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ سکتا ہے. ٹھیک, جزاک اللہ مفتی صاحب, بارک اللہ.